اب یہ نیت کا ایک اضافہ کیا، میں اس کو ترجیح کی جائے کوئی ادراک ترجیح حل، ان میں سے آپ کس آپشن کے ساتھ جائیں گے؟ لیکن اس کے اندر سیاسی جماعتوں کے منشور کے مطابق مقامی حکومتوں کو مضبوط بنانے کی طرف کوئی توجہ نہیں، جس پہ آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے۔ کیوں نہیں اپنی گراؤنڈ مضبوط کرنے پہ کام کرتے ہیں؟ کیا ڈر ہے وہاں پر اپنی گراؤنڈ پہ کام کرنے پر؟ یہ آپ نے سوال مجھ سے کیا؟ بالکل آپ سے کیا، اور بنیادی سوال بھی پوچھا ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے، ہم سب بد کردار ہیں۔ ہاں، کیوں ہر بات کو ہم سچ جانتے ہیں؟ بات کلیئر ہو گئی، اب اس کے بعد ڈیبیٹ کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جب ہے ہی ہم سارے بد کردار، تو یہ پی آئی ڈی کی جو رپورٹ آپ نے میرے سامنے رکھی ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے تو کردار والے لوگ چاہیے۔ تو کردار والے لوگ تو میرے خیال 24 کروڑ میں کوئی ہے نہیں۔ یہ فیصلہ تو ابھی ایک منٹ پہلے فیصلہ آ گیا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ سب مقامی حکومتیں، پارلیمنٹ، الیکشن، کابینہ، پولیس، بیوروکریسی، بجٹ، گردشی قرضہ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ریئل اسٹیٹ، زراعت، انرجی، ٹیکس، ٹیرر، تجارت، انٹرنیشنل، وہ کسی کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غریبوں کو مارو، غریبوں کو ذبح کرو، ان سے پیسہ نکلواؤ، ان کے پیٹوں سے بھی پیسہ نکلواؤ، اور کارٹل زندہ باد، لوٹ کے کھا گئے ملک کو۔ اور ابھی جو آج میں نے یہ کہہ رہا ہوں نا، کارٹل کھا گئے، چلیں 2013 2018 کے جو ممبران ہیں ان میں کارٹل کتنے ہیں؟ آپ ایک پی آئی ڈی کو، کیا پی آئی ڈی کیا ہے؟ یہ پائیڈ کو کہیں، اس پہ بھی ذرا تجزیہ فرمائے کہ کتنے ہیں۔ پائیڈ یہ بھی فرمائے کہ اس کے اپنے ریسورسز جو ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، اور اس نے کیسے ایک ججمنٹ دے دی ساری سیاسی پارٹیوں کے خلاف کہ سیاسی پارٹیاں نااہل ہیں، نالائق ہیں، وہ جانتی ہی نہیں سیاست کیا ہے، ان کو عوام سے محبت ہی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے لفظ استعمال کیا، یہ اپنا حسن نثار کا، سینئر کا، سب بد کردار ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق تو سب بد کردار ہیں، تو پھر ڈیبیٹ کیا کی جائے؟ ڈیبیٹ تب ہوتی ہے جب کمپیریزن دیا جائے، جب کمپیریٹیو اسٹڈی کی جائے، تجاویز دی جائیں کہ تجاویز کی نوعیت کیا ہے، کیا ہے، بتائیں نا کوئی تجویز مجھے بھی، آپ بتائیں پلیز، آپ بتائیں پلیز، آپ میری اینکر ہیں، مجھے آپ جاننا چاہتے ہیں۔ گورنمنٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، گورنمنٹ جو چلا رہے ہیں ہم، گورنمنٹ چلتی ہے، آپ آگے چلے، آپ آگے چلے، کیا ہے، کیا تجویز ہے؟ سر انہوں نے سب چیزوں کے اوپر کہ کیا کس طریقے سے بنانا چاہیے منشور، اس کے اندر حل دیا جانا چاہیے۔ میری اچھی اینکر صاحبہ، ایک لفظ کو ایک تجویز بولو، اس کا لفظ بولو، پھر مجھ سے جواب لو۔ اچھا اتنی لمبی ڈیبیٹ کا ٹائم نہیں ہے، جس کے اندر 18 پوائنٹس ہیں، سب کے اندر لکھا ہے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھو میری بات سنو، سب سے بنیادی چیز ہے ہماری سیاسی جماعتیں ادراک رکھتی ہیں کہ ان کے پاس جو مسائل ہیں ان کا حل موجود ہے۔ مقامی حکومتیں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ کتنی جگہ موجود ہے اور کتنے سالوں سے موجود ہے؟ 3 صوبوں میں موجود ہیں، ایک صوبے میں موجود نہیں۔ جن 3 صوبوں میں موجود ہیں ان میں بہتری کا عمل ہو سکتا ہے، ان میں بہتری لائی جا سکتی ہے، ان کو آئین کے آرٹیکل جو ہے اس کے حوالے سے چلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ کہنے کہ کچھ نہیں ہو رہا، یہ غلط ہے۔ 3 صوبوں میں ہے، ایک صوبے میں نہیں ہے، اس صوبے میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ آغاز ہوگا اس ساری تنقید کے جواب کا جو اس پائیڈ کی رپورٹ میں ہے۔ اور یہ کہنا کہ ان کو کوئی ادراک ہی نہیں ہے، یعنی کتنی افسوسناک بات ہے۔ یہی مقتدرہ کے حلقے کہتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں قابل نہیں ہیں، یہی کھیل ہے کہ سیاسی پارٹیاں بے ایمان چوروں کا ٹولہ ہیں، اور اب تو یہ بھی آ گیا کہ سیاسی پارٹیاں نااہل ہیں۔ اور میرے دوست نے کہا کہ یہ بد کردار ہیں، اور ان کی ہر بات کو سچ نہیں جاننا چاہیے۔ بہت خوب۔ اس رپورٹ کے مطابق مسائل کے حل کو منشور کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ منشور بتاتا ہے کوئی بھی سیاسی جماعت حکومت میں آ کیا کرے۔ کیا سیاسی جماعتوں کو یہ بتانا چاہیے اپنے منشور کے اندر کہ قلیل مدتی، وسط مدتی اور کثیر مدتی منصوبے کیا ہوں گے، روڈ میپ کیا ہوگا، اور کس طریقے سے عوامی مسائل، وہ صحت ہے، تعلیم ہے، عام ووٹر کی معیشت ہے، اسے وہ حل کریں گے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، ووٹ دینے سے پہلے لوگ منشور پڑھ کے ووٹ دیتے ہیں ہمارے نظام کے اندر؟ کون منشور پڑھتا ہے؟ یہ تو آج پائیڈ نے پتہ نہیں کہاں سے نکالی ہے، وہ بھی 2018 کے، ابھی 2022 کے یا 2024 کے تو بھی آئے بھی نہیں ہے۔ 2024 کے آئیں گے تو پتہ لگے گا کہ اچھا اگر کسی نے پڑھنا ہے تو، اور یہ تو خود نہیں پڑھتے، یہ تو خود نہیں پڑھتے۔ بنانے کے بعد ایک ایک بندہ رسپانسبل کر دیتے ہیں، سیل بنا دیتے ہیں، وہ کتاب چھوٹی سی بناتا ہے 8-10 صفحوں کی، اس سے زیادہ کی نہیں ہوتی، وہ منشور ہوتا ہے 8-10 صفحوں کا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایز لانگ ایز یو مین ٹو فالو اٹ اپ، آپ کی کوئی مرضی ہے ادھر جانے کے لیے۔
یہاں پر تو ووٹ پڑتا ہے جی روایت کے مطابق، برادری کے مطابق، دھڑے بندی کے مطابق، الیکٹیبلز کو ووٹ پڑتے ہیں. تو وہ کون منشور پڑھ کے ووٹ دیتا ہے بھائی؟ ہم آپ جدھر سے آئے ہیں وہاں پہ منشور پڑھ کے ووٹ دیے جاتے ہیں. تو کس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے؟ منشور ہونا چاہیے، پلان ہونا چاہیے، لیکن پلان ہو بھی تو جھوٹ ہوتا ہے اور بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسری بات، عوامی مسائل کی آپ بات کر رہی ہیں. عوامی مسائل تو وہاں پہ ہوں گے جہاں عام آدمی اپنے ان مسئلوں کو لے کے آئے گا. مجھے بتاؤ اس سیاسی نظام کے اندر کہاں عام آدمی کی گنجائش ہے؟ کون سا عام آدمی یہاں موجود ہے؟ چاہے وہ بد کردار ہیں یا وہ جیسے بھی ہیں، کم از کم ان میں عام آدمی ہرگز نہیں ہے. اور پھر یہ اکانومی، یہ جو معیشت ہے، یہ اہل دانش نے پتہ نہیں کس کس تھرو سپانسر کرائی ہے، کس طرح انجینئر ہوئی ہے، کس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے بنایا گیا ہے. کس نے بنا دیا کہ یہ صرف اور صرف اپنے ہی لوگوں کو انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے آنا، ادھر ہی جاتا ہے ہر چیز اشرافیہ کے پاس. عام آدمی کی بات کہاں کر رہے ہیں آپ؟ اب میرے پاس لسٹ پڑی ہوئی، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، ورنہ میں آپ کہتا ہوں عام آدمی کے مسئلے کیا ہیں؟ پیٹرول، بجلی، گیس، روٹی. اور بھائی روٹی کے لیے آپ کو اسمگلنگ بند کرنی پڑے گی، آٹا اور گندم کی سپلائی بہتر کرنی پڑے گی. یہ صرف ایڈمنسٹریٹو میجر ہے. کون سی حکومت ہے، کون سا ڈی سی ہے، کون سا اے سی ہے جو افغانستان کی طرف یا کسی اور طرف یا صوبے سے صوبے کے اندر اسمگلنگ بند کر سکا ہے آج تک؟ بجلی اور گیس، سرکولر ڈیٹ، گردشی قرضہ کس نے کیے؟ یہ جو معاہدے تھے جن کی وجہ سے گردشی قرضے بڑے ہمارے اوپر، پوچھا جائے اشرافیہ نے کیے؟ بھگت کون رہا ہے؟ چوری کون کرتا ہے؟ کھاتے کون ہیں؟ عوام بھگت رہے ہیں. تو کیا باتیں کرتے ہیں یار آپ؟ پارلیمنٹ کو کام کرنا چاہیے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں وہ اس کو فالو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. پائیڈ ایک اکیڈیمک انسٹیٹیوشن ہے، اس نے اپنا کام کیا، آگے بتا دیا، لیکن بدقسمتی سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے نہ اس کا رولرز کے ساتھ نہ عوام کے ساتھ اس طرح کی سٹڈیز کا. اور ہم بھی تو آپ بھیجتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں، ورنہ ہم نے تو یہ بھی نہیں پڑھنا تھا. صحیح ہو گیا. اب سر صاحب، منشور کی کوئی اہمیت ہے یا صرف کتابچے چھاپنے کی حد تک ہے؟ کیا سیاسی جماعتیں ادراک رکھتی ہیں مسائل کا؟ عام آدمی کا ووٹ ترجیح ہے کہ اس کا مسئلہ حل کرنا ہے، یا ہم جہاں ہیں وہاں کسی کی چیز کا کوئی حل نہیں ہے؟ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ جی سر کہیے. سر ہے کہیے آپ. کل پرسوں بھی کریں گے، ابھی آج کریں. ٹھیک ہے. دیکھیے، ہماری جو جمہوریت ہے نا وہ مغربی ہے، برٹش ویسٹ منسٹر اسٹائل آف پارلیمنٹری سسٹم ہے ہمارے ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارے تمام ادارے ہی مغربی ہیں. ہماری فوج بھی مغربی ہے، ہمارے عدلیہ کا نظام بھی مغربی ہے، ہماری سول ایڈمنسٹریشن بھی مغربی ہے، ہمارا جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے وہ بھی مغربی ہے، ہمارا میڈیا بھی مغربی سٹائل پہ چلتا ہے. ہم خود بھی مغربی سٹائل کو پسند کرتے ہیں اور مغربی طرز زندگی بھی ہم نے اپنایا ہوا ہے. تو اس لیے صرف جمہوریت کو مغربی کہہ دینا یا اس کو برٹش راج کی باقیات کہہ دینا، یا تو ہم پھر سارا نظام بدل دیں تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر جمہوریت اس وقت ڈے ٹو ڈے معاملات چلانے کے لیے دنیا میں کم برا نظام ہے تو ہمیں اس کو پورا اختیار کرنا چاہیے اور کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں منشور ضروری چیز ہے، اور اگر آپ نے جمہوریت اور الیکشن میں جانا ہے تو منشور کی اہمیت ہے اور لوگ بات کریں گے اس پہ. اور میں اس بات کو سراہتا ہوں کہ پہلی دفعہ تھوڑا کام کیا ہے پائیڈ نے. لیکن افسوس اس بات پہ ہے، یہ اتنی سی تعریف سے زیادہ نہیں ہو سکتی، افسوس اس بات پہ ہے کہ پائیڈ ایک ایکیڈیمک ادارہ ہے، ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے سو کالڈ، لیکن جس سپرفیشیلٹی کا انہوں نے الزام سیاسی جماعتوں پہ لگایا ہے اس سے انہوں نے کئی گنا زیادہ سپرفیشیلٹی اپنی اس رپورٹ میں دی ہے. اصل مسائل پہ یا تو ان کو خوف ہے دل میں یا وہ انتہائی بددیانت ہیں فکری طور پہ کہ اصل مسائل کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا. مثلا میں تو پچھلے 12 سال سے پاکستانی میڈیا کے ذریعے یہ سن رہا ہوں کہ کرپشن اس ملک میں کھا گئی، سب کو لوٹ کے کھا گئے. ان کی چمڑی ادھیڑ دینی چاہیے، ان لوگوں کی، ان کو پھانسیاں لگا دینی چاہیے، ان کو گھروں کو آگ لگا دینی چاہیے لوگوں کی. اس پہ تو بات ہی نہیں کی اس میں رپورٹ میں. وہ تو ہے ہی نہیں کہ کسی کے مینیفیسٹو میں یہ چیز تھی اور اس کو کتنے نمبر دینے چاہیے. پھر اس کے بعد ہے پاکستان میں سول ملٹری تعلقات بہت خراب ہیں، یہ فیکٹ ہے، اس پہ انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا. آگے آج اب جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے اس ملک کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، ایک فیصلے سے سپریم کورٹ کے بینچ سے یا کوئی کتنے فیصلے میں گرواؤں پچھلے 15 سال میں، جس کی وجہ سے اس ملک کی اوپر سے نیچے ہو گیا. اس کے بعد آپ آ جائیں یہ دہشت گردی جتنی ہے اس ملک میں، وہ ہماری نظام زندگی پہ، ہماری معیشت پہ، ہمارے معاش پہ، ہماری معاشرت پہ، ہمارے کلچر پہ کیا اثر ڈال رہی ہے، اس کو سیاسی جماعتوں نے اپنے مینیفیسٹو میں کہاں رکھا ہے؟ اس کا کچھ ذکر کہیں پہ انہوں نے کمپیریزن کو کیا ہے کسی سیاسی جماعت کا؟ اس کے بعد سیاسی عدم استحکام پہ جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے،
انمپلائمنٹ، خیر وہ تو اس سے ریلیٹڈ میڈیا ٹرائلز کے ذریعے اس ملک کی جو جڑیں ہلا دی گئی ہیں، جو لوگوں کی ذہن سازی کی گئی ہے پچھلے 12-13 سال میں، اور نوجوان نسل کو جو بھڑکا دیا گیا ہے ہر ایک کے خلاف کہ اس ملک میں تو سب خراب ہے، ہم تو باہر جا رہے ہیں، آپ لوگ رہیں یہاں پہ اور کھائیں مریں یہیں پہ، وہ نوجوان نسل کیا کرے جو ڈس اورینٹڈ ہو چکی ہے؟ اس کے لیے کسی کے مینیفیسٹو میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس پہ اسپائڈ نے کچھ کام کیا. تو میں تو افسوس ہی ہوا ہے کہ یہ کیا انہوں نے رپورٹ بنائی ہے. اگر بنائی ہے تو اچھی بنائیں. سیاسی جماعتوں کو تو انہوں نے فیل کر دیا سب کو، لیکن خود بھی معذرت کے ساتھ جتنے بڑے مسائل ہیں، مثلا 2013 میں جب انتخابات ہو رہے تھے، سب سے اوپر جو مسئلہ تھا نا اس ملک کا وہ دہشت گردی تھا. دوسرے نمبر پہ انرجی تھا، لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. اس کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ 2013 میں وہ منشور تھے سیاسی جماعتوں کے. اس کے بعد پی ٹی آئی کا منشور تھا 350 ڈیم کا، 50 لاکھ گھروں کا، 1.5 کروڑ نوکریوں کا. اب کیا آنے ہیں وہ پتہ چل جائے گا. تو منشوروں کو دیکھتے تو صحیح کہ منشوروں میں جو دیا انہوں نے کیا کیا ہے. وہ کیا ہی نہیں، بس بیٹھ کے وہی. ایک بات میں کہنا چاہوں گا، یہ جو کچھ ہے یہ سیاسی پارٹیوں کے خلاف ایک اور کمپین کا آغاز ہے. چارج شیٹ کہہ رہے ہیں آپ اس کو.